بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ اخلاص۔ سورہ فاتحہ کے بعد نماز کے اندر چونکہ کوئی صورت ملائی جاتی ہے تو ہم وہاں پر آج سورہ اخلاص کو جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تعوذ آپ کو بتا چکا ہوں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن میں آتا ہے جب بھی تم قرآن کی تلاوت شروع کرو تعوذ لازمی پڑھو اور اس کے بعد تسمیہ، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ، تو ہم قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ لازمی پڑھیں گے۔ دیگر کوئی کام شروع کریں تو اس میں سب سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص، اعوذ باللہ، اب ذال یہاں پر نرم حروف میں سے ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر بسم اللہ میں لفظ اللہ کا لام اور اعوذ باللہ میں لفظ اللہ کا لام دونوں باریک پڑھے ہیں کیونکہ دونوں سے پہلے زیر ہے۔ آیت نمبر 1، قل هو اللہ، قل قاف موٹا ہے، قل اور قاف کے اوپر پیش ہے، پیش اور واو پورے قرآن میں جہاں آ جائے تو ہونٹوں کو گول کریں گے۔ قل هو اللہ احد، اب دیکھیں احد آخر میں احد کے لاسٹ میں دال ہے، یہ دیکھیں یہ دال ہے۔ دال ہم نے پڑھا ہے کہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف قلقلہ، قاف طا با جیم دال۔ اب جس حرف کے آخر میں ٹھیک ہے دال آ جائے، یعنی حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، وہاں پر اگر آپ کو وقف کرنا پڑ جائے تو اس کو وقف ایسے کریں گے کہ اس کی آواز ڈبل آنی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قلقلہ حروف کیسے پڑھنا ہے؟ قلقلہ حروف کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے جیسے ہم بال ہوتی ہے نا دیوار کے ساتھ مارتے ہیں، لگ کے فوراً سے واپس آتی ہے، سیم ہماری آواز بھی ایسے ہی واپس آنی چاہیے۔ قل هو اللہ احد، احد، ٹھیک ہے۔ هو اللہ، واو کے بعد لام ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح اللہ، ال حمزہ کو موٹا نہیں پڑھیں گے، لام کو موٹا پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ اللہ الصمد، اس کے بھی آخر میں دال ہے تو ڈبل آواز نکالیں گے، الصمد، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا صاد، آخر میں دال ہے آواز نکلتی ہے۔ حروف قلقلہ جہاں بھی آ جائیں گے وہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے تو آواز کو ڈبل نکالنا ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم ہونٹوں کو گول کریں گے واو کے اوپر، ولم یکن لہ، ولم یکن لہ۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں کہ یکن، یہ کاف کے بعد نون ہے اور آگے لام ہے۔ جب بھی دیکھ لیں جہاں بھی قرآن میں جزم اور شد، یہ شد سے کہتے ہیں جو لام کے اوپر ڈبلیو کی طرح ہے 3 دندانے والی، اور جزم نون کے اوپر ہے، نون ساکن ہے، تو ایسے دو اکٹھے آ جائیں تو وہاں پر جزم کو چھوڑ کر شد والے حرف کے ساتھ پچھلے حرف کو ملائیں گے۔ جزم لکھنے میں آئے گی لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، ہاں الٹا پیش ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم لمبا کریں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کفوًا کے اوپر 2 زبر ہیں، لیکن 2 زبر تنوین کے بعد جب حروف حلقی، یہ دیکھیں حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو یہاں پر احد کا حمزہ ہے اور اس سے پہلے تنوین 2 زبر ہیں کفوًا میں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو یہاں پر اظہار کریں گے، ٹھیک ہے۔ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر اخفا، یعنی جیسے ہم کوفوًا ایسے نہیں کریں گے بلکہ ہم اظہار کریں گے کوفوًا احد، ٹھیک ہو گیا۔ یہ قاعدہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کو میں دوبارہ سے مکمل پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کو ملا کے ایسے پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس کے اندر قانون لگتے ہیں لیکن وہ آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو ملا کر ایسے پڑھ لیں، اگر الگ الگ پڑھنا ہے تو دوسری طرح پڑھ لیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔